السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ حدیث نمبر 24 ہے۔ البسوا من ثیابکم البیاض۔ حدیث نمبر آپ کے سامنے ہے، سفید کپڑے پہنا کرو، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ابو داؤد کی روایت ہے۔ اب اللہ کے نبی نے کہا سفید کپڑے پہنا کرو۔ جہاں پہ اسلام نے عقائد کی بات کی ہے، جہاں قرآن نے قیامت کی بات کی ہے، جہاں پہ کتاب و سنت میں علامات قیامت کا ذکر ہے، اور جہاں پہ کتاب و سنت میں فتنوں کا ذکر ہے، جہاں پہ کتاب و سنت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، معاملات، مطلب سب کا ذکر ہے، وہاں ہی کتاب و سنت میں آداب کا ذکر ہے، اور زندگی گزارنے کے طریقوں کا جو ہے وہ ذکر موجود ہے۔ اسلام نے ہر چیز کو ایک اصول دے کے واضح کیا ہے۔ ہر چیز کی وضاحت کتاب و سنت میں نہیں ہے، یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ اسلام اصول دیتا ہے، ان اصولوں کے اوپر جو ہے وہ پھر آگے ان کی شاخیں نکلتی ہیں، ان کی تفصیلات آگے نکلتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی نے کہا کہ البسوا من ثیابکم البیاض، کہ سفید کپڑے پہنا کرو۔ اب سفید کپڑا کیوں پہننا چاہیے؟ اب اللہ کے نبی کو یہ سفید لباس بہت پسند تھا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ سفید لباس جو ہے یہ اللہ کے نبی کو بہت پسند تھا، اور ہم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے ہمیں پیار ہوتا ہے، یا جو ہمیں انسان بہت اچھا لگتا ہے، یا وہ ہمارا بہت قریبی دوست ہوتا ہے، یا کسی کی سہیلی ہے، یا والدہ ہے، یا والد ہے، بھائی ہے، مطلب ایک اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، تو ہم ان کی بھی پسند ناپسند کا جو ہے وہ کئی لوگ تو بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور کئی بس اپنی پسند تک محدود رہتے ہیں۔ وہ کسی کی ناپسند اور پسند کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیتے۔ یہ معاملات جب آتے ہیں بیوی اور شوہر کے درمیان بھی تو معاملات خراب ہوتے ہیں، مطلب اس کے اندر میں تو نہیں جا رہا۔ تو خیر، یہ کچھ لوگ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ میں نے کہا کہ وہ اپنی پسند ناپسند پہ کسی کو ترجیح نہیں دیتے۔ لیکن اگر کہیں جگہ پہ انسان کمپرومائز کرتا ہے تو کچھ چیزیں وہی بات کمپرومائز ہونا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے ہمیں دنیا مافیہا سے بڑھ کر محبت ہے۔ ایک طرف پوری دنیا ہو، اور ایک طرف صرف اللہ کے نبی ہوں، تو ہمیں اس دنیا مافیہا سے بڑھ کر اگر کوئی محبت ہے تو اللہ کے نبی سے ہے۔ اگر ہماری محبت اللہ کے نبی سے دنیا مافیہا سے بڑھ کر نہیں ہے تو ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ مال سے، جان سے، اولاد سے، دنیا ما فیہا سے بڑھ کر اگر محبت ہونی چاہیے تو اللہ کے نبی سے ہونی چاہیے۔ اور جس سے دنیا ما فیہا سے بڑھ کر محبت ہو، اور وہ نبی کہے کہ البسوا من ثیابکم البیاض، کہ سفید کپڑے پہنا کرو، تو ہمیں وہ بات جو ہے اس کو بھی فالو کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی کا یہ حکم جو ہے یہ واجب کی کیٹیگری میں نہیں ہے، مطلب کہ آپ نے سفید لباس ہی پہننا ہے، یہ ترجیحاً بات کی ہے اللہ کے نبی نے۔ تو یہ لباس کیوں پہنا جاتا ہے، کیوں سفید لباس کو ہم پہنیں گے؟ کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی نے کہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو پسند تھا، اور تیسری بات اس میں اہم جو وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کے جو مردے ہیں ان کو کفن بھی جو ہے وہ سفید لباس میں دو۔ اور آج تک تاریخ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اگر مردے کو آپ دفن کر رہے ہیں تو اس کو آپ سفید لباس کے علاوہ کوئی لباس میں جو ہے وہ کلر میں کفن دیں، نہیں ہوتا۔ مارکیٹ میں کفن صرف وائٹ اویلیبل ہے، مارکیٹ میں آپ کو کسی اور کلر کا جو ہے وہ کفن ملے گا ہی نہیں، اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا ایک پورا نظام ہے، نظام حیات ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے۔
تو اللہ کے نبی نے کہا اپنے مردوں کو بھی جو ہے وہ سفید لباس میں کفن دو۔ تو آج تاریخ جس طرح اس بات پہ قائم اور دائم ہے کہ ہم مردوں کو کفن جو ہے اپنی میت کو سفید لباس میں دیتے ہیں، اسی طرح ہمیں زندگی میں معمول جو ہے وہ بنانا چاہیے۔ مجھے اس طرح یاد آتا ہے، ہمارے ایک استاد تھے، وہ کبھی وائٹ، کبھی لائٹ وائٹ، اور کبھی کچھ اس طرح، یعنی کہ ان کا لباس جو ہے وہ ہوتا وائٹ ہی تھا، کچھ کلر میں فرق آ جاتا تھا لیکن وائٹ ہی ہوتا تھا۔ تو ہم بہت حیران ہوتے تھے کہ کیسے ایک انسان جو ہے وہ زندگی بھر ایک اس طرح کا لباس ایک ہی کلر کا پہن سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک محبت ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، یہ میں نے پہلے بات کی ہے کہ ضروری امر نہیں ہے۔ اور بعض مردوں کو سفید لباس بہت اچھا لگتا ہے، اور بعض خواتین ہیں ان کو بھی سفید لباس بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ ہر بندے کی پسند ہے۔ کسی کو بلیک کلر پسند ہے، کسی کو جو ہے وہ پنک، جیسے خواتین کو یہ کلر زیادہ پسند ہے، مردوں کو عموماً جو ہے وہ سفید لباس یا کچھ آسمانی کلر جو ہے یہ پسند ہوتا ہے۔ عمومیت کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہر بندے کی پسند ناپسند، آج تو ایسے بھی ایک فیشن کا دور ہے اور بڑی جدت آ گئی ہوئی ہے ہماری پسند ناپسند میں بھی۔ تو یہ اللہ کے نبی نے ایک پورا طریقہ سمجھایا ہے۔ تو سفید لباس اگر کوئی پہنتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل بھی ہوگا۔ تو اسلام میں صرف اگر مردوں کو کوئی لباس کی ممانت ہے تو وہ بالکل جو ریڈ کلر ہوتا ہے اور بلو کلر جو ہوتا ہے وہ پہننے کی، سوری بلو کہہ رہا ہوں، یلو، جو یلو کلر ہے یہ پہننے کی ممانت ملتی ہے بعض روایات میں، اور بعض روایات میں ریڈ کلر جو ہے، جو خالصتاً ریڈ کلر ہو اور بڑا گاڑھا، جسے آپ ڈارک کلر کہہ لیں، لائٹ نہیں ڈارک، وہ بعض روایات میں آتا ہے۔ لیکن آتا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی اور تھوڑا سا کلر مکس ہو جائے تو وہ پہننا جائز ہے۔ تو خواتین کے لباس کی جہاں تک بات ہے، لباس دیکھیں وہ ہونا چاہیے جس میں انسان کی حیا قائم رہے، لباس وہ ہونا چاہیے جس میں انسان کی عزت قائم رہے، لباس وہ ہونا چاہیے جس میں انسان کی عفت قائم رہے۔ میں ایک بات لکھتا بھی ہوں، کہتا بھی ہوں، سمجھاتا بھی ہوں، جیسے کبھی خواتین کے کالجز میں مجھے لیکچر کا موقع ملتا ہے تو یہ بات وہاں پہ کہتا ہوں کہ اچھی طرح ہمیں یاد ہے کہ ایک وقت تھا کہ لباس جو ہے وہ جب ہم مارکیٹ سے لینے جاتے تھے، ہم سیل پرچیز کرتے تھے، تو نارمل 2000 3 ہزار کا لباس آتا تھا، خواتین کا کپڑا آتا تھا، لیکن وہ 2 3 ہزار والا جو کپڑا ہے، اس کے اندر عورت کا تمام جسم جو ہے وہ کور تھا، اس میں دوپٹہ بھی تھا، اس میں مطلب ساری چیزیں تھیں اور کمپلیٹ کور تھا۔ یعنی کہ لباس سستا تھا لیکن جسم کمپلیٹ ڈھانپتا تھا۔ آج ہم نے مہنگے سے مہنگا برانڈ لیتے ہیں اور مہنگے سے مہنگا برانڈ لیتے ہیں، لیکن اس سے ہمارا جسم کور نہیں ہے۔ تو پھر مہنگے لباس کا فائدہ اور بینیفٹ کیا ہوا کہ اگر اس نے ہماری عزت، حیا اور ہماری جو ہے وہ باڈی جو ہے اس کو کور نہیں کرنا، تو پھر اس اتنے مہنگے برانڈ جو ہے وہ پہننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ برانڈ پہنے، اسلام نے برانڈ پہننے سے ممانت نہیں ہے، مہنگا لباس پہننے کی ممانت نہیں ہے، لیکن عورت کے لیے بالخصوص یہ بات کہہ رہا ہوں، خواتین کے لیے، کہ وہ لباس ان کو کور کرتا ہو۔ تو باقی کلر عورت کوئی بھی پہن سکتی ہے، ڈیزائن کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں وہ اسلام کی جو حدود و قیود ہیں وہ برقرار رہیں۔ تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام سمجھ کر ان پر آنے کی توفیق دے۔